النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رسلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، رات آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی ولادت باسعادت، لیل و نہار کی گردش کا اصلی مقصد، وجود کائنات کا اصلی سبب، چاند سورج کے وجود میں آنے کا اصلی منشا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو عمل کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے.
جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ چاند کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہے، اور وہ دارالندوا میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا، اور یخرجوک، یا انہیں قلعہ وطن کر دو، دیش نکالا دے دو، اور یقتلوک، سر سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں، واللہ خیر الماکرین۔ پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کار ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آنکھ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آنکھ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔
اور میرے پروردگار موت تو پر حق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیا کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، صبح کاری ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن تو سیرت بیان کرتا ہے، کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بنے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا، صحابہ رو رہے ہیں اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے پھانکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے، اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اقرار فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کے عزت کو، آبرو کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا پٹیالے شہر میں،
जोहर की नमाज जब मैं पढ़ के निकलने लगा, एक औरत ने मेरा यहाँ से हाथ पकड़ा और कहने लगी, मौलवी तू पाकिस्तान से आया? मैंने कहा हाँ बहन, पाकिस्तान से आया हूँ। रो पड़ी और कहने लगी, वो मोहम्मद इब्न कासिम कब आएगा? तू सारे मर गए, सैयद की बेटी हो, इसके घर में 34 बरस हो गए खंजीर खाते हुए, और कब छुड़ाओगे? करनाल शहर में अड्डे पे खड़े हुए, एक औरत ने पूछ लिया, तुम पाकिस्तान से आए हो? मैंने कहा, रो पड़ी, कहने लगी, तो तुम्हारा इस्लाम कुरान कहाँ गया? अरे आज तुम अपने आप को नहीं संभाल सकते, मुसलमानों की बेटियों की तो तुम कब खबर लोगी? मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हम नीचे क़याम करेंगे, तुम ऊपर चले जाओ। अबू अय्यूब अंसारी ऊपर तशरीफ ले गए, दिल में ख्याल आया, नबी का हुक्म मिला, मैं ऊपर आ गया। अदब के खिलाफ है, मैं ऊपर बैठूं, मेरे आका नीचे है। तूने तो नबी का अदब करना भी नहीं सीखा, तू नबी के अदब की तरफ भी नहीं जाता। अबू अय्यूब अंसारी से जाके पूछ ले, कोठे पे बैठने के लिए तैयार नहीं, खड़ा हुआ सोच रहा है, शशो पंज में है, नीचे जाता हूँ नबी के हुक्म के खिलाफ हो जाएगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी हो जाएगी। उलमा ने लिखा है, अबू अय्यूब अंसारी ने मदीने में सारी रात मुंडेरे पे लटक के गुजार दी। तमाम रात अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुंडेरे पे लटक के रात पूरी कर देता है। नीचे जाता हूँ, नबी के हुक्म के खिलाफ होगा, ऊपर बैठता हूँ बेअदबी होगी। अरे ना बैठा ना नीचे गया, सारी रात लटक के गुजार दी। आज हम सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर हम बेअदबों के साथ होगा क्या, बनेगा क्या? जिन लोगों ने अदब किया उनके मुकद्दर जाग उठे, उन लोगों को खुदाबंद करीम ने दुनियाई में वक्त लगाए। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला इत्तला दी गई, खबर मिली कि ईसाई सरदार, ईसाई बादशाह 1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आ रहा है। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला चंद सहाबे किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हजरत खालिद फरमाने लगे, सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पर मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। तो कहने लगा, बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1-2 लाख फौज लेके आया हो, कहा जाएगी मेरी फौज तुम्हें? कलमे पर आ रहा है। हजरत खालिद को कहने लगा, तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया, हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा, है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हजरत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा, है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हजरत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया, अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार
باہر نکال لو، انشاءاللہ اسے کوثر سے ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 150 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خان میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو پکڑو پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوچھ تو کون ہے؟ کہنے لگی میں چھیڑوں خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ساتھ ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان کے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں اور میرے ساتھیوں اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہو۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لڑزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا، کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔
اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم، مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری، وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ اے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے، جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے، اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی، ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے تو آ کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات میں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانشاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر تیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و قائد صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر تیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں، اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن روا کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا، فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے
لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، تو میں نے رخصت کر دیا تھا، میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو. غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے. آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم پہچان نہیں سکے گا آدمی. کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، صورت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا پردہ نکال کے رکھ دیا. اور آج قوم کسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرقے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا. حضور ناراض ہو گئے. اس کام کو خود کرنا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گئے، بلند ہو جائیں گے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا. ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا. تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا. خدا جس کام کو خود کرتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا. وقالوا یتقون، پرہیزگار ہے وہ لوگ. کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے. اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے. وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹلایا کرتے ہیں. ابھی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں. مقصد ان کا ٹلانا ہوتا ہے. ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں. مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرکھ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے. اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتا چل جاتا تھا کہ مال حرام کا. یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق تصوفی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا. اس قدر تقویٰ ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا. ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو. فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی. اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں. بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا. اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل. رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی.
فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو چاند رہتا ہے اس طریقے سے چلوں جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہو۔ ایک بزرگ کو لا کر کسی نے ہندوانا دیا، تربوز، علماء کا مجمع بیٹھا تھا، اللہ والے نے ہاتھ میں تربوز لے کر کے پوچھا کہ کیوں بھائی چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا یوں توڑ کے کھانا سنت ہے؟ یعنی حضور کا کیا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سب کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ نہیں اس بارے میں۔ فرمانے لگے اللہ والے کہ مجھے بھی علم نہیں، اس لیے تم سے پوچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو واپس کر دو۔ جب تم میں سے کسی کو پتا نہیں، مجھے پتا نہیں کہ اس میں حضور کا طریقہ کار کیا ہے، کالی کملی والے کا طریقہ کیا ہے، تو مجھے ڈر ہے اگر ہم نے چاقو سے کاٹا اور حضور نے یوں ہی توڑ کے نوش فرمایا ہو تو آقا کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، اور اگر ہم نے توڑ کے کھایا اور ثابت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کے تناول فرمایا تھا تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا۔ میں تو ڈرتا ہوں خلاف کرتے ہوئے واپس لے جاؤ، ہاتھ سے کھاتے ہی۔ آج کل تو تمام چیزیں بدل گئی۔ ابھی اسی ہفتے میں مجھے کو ہاتھ میں ایک پرانے بزرگ بھی تھے، حکیم بھی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ پاک نے یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ 3 انگلیاں پرانے بزرگوں میں سے ہے، حکیم بھی ہے، کہنے لگے ان 3 انگلیوں میں اللہ پاک نے جو قوت ہاضمہ رکھی ہے وہ دنیا کی کسی دوا میں نہیں۔ ان کو چاٹنا سنت ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اب چونکہ انگریز کا دور آ گیا، اب انگلیاں چاٹنے کو عیب سمجھتے ہیں، بلکہ دوائیوں پہ اور کھانوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بغیر ہاتھ لگائے بند کیا گیا، یعنی پیروں سے بند کیے، ہاتھ نہیں لگے۔ چمچیوں سے کھاتے ہیں لوگ، دیکھا انگریز لانتی نے تیرا کتنا نقصان کیا، ایک نبی کے طریقے کے خلاف کرایا، دوسرے تجھے قوت ہاضمہ سے محروم کر دیا۔ بلکہ وہ حکیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میری شرط ہے کہ کھانا انگلیوں سے کھاؤ، برتن کو چاٹو اور پھر دیر تک ان 3 انگلیوں کو چاٹو، یوں کہ گیس کا مرض بالکل نہیں رہے گا۔ یہ کون یقین کرے؟ اگر میں یوں کہوں کہ میں ایک دوائی بناتا ہوں 5 روپے میں پیکٹ ملے گا، پھر تو لوگ یقین کر بھی لیں، حضور کی سنت پہ یقین کیسے آئے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اگر کئی برتنوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترخوان پہ کھانا جایا کرتا تھا اور جب برتن واپس آتے میں بغیر پوچھے جان جاتی تھی، سمجھ جاتی تھی، مجھے پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس پیالے میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ بغیر پوچھے میں سمجھ جاتی تھی۔ تو پوچھا کسی کہ کیسے پتا چلتا تھا؟ فرماتی ہے وہ برتن اتنا صاف کر دیا جاتا تھا چاٹ کر کہ اس کو دھونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ حضور کی سنت تو یہ ہے کہ برتن کو صاف کیا جائے، انگریز کی سنت یہ ہے کہ سب کچھ کھا کر تھوڑا سا کچھ نہ کچھ چھوڑو۔ اور انگریزی خان کی نہیں، اب تو بڑوں بڑوں کو دیکھا جو پیر بزرگ اور مولوی بڑے پھرتے ہیں کھاتے کھاتے، 500 برفی سے ختم دلواؤ، آری رگڑتے یا خیر میں آ کے ایک ڈکنا کنارے میں چھوڑتے، تھوڑا سا آخر چھوڑ دینا ہے، چھوڑنے سے ختم فاتحہ دلواؤ، کھاتے 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 اور پچھلی طرف ذرا سا کالا کالا چھوڑ اور ہڈیاں چھوڑ دیں گے کہ یہ تمام میں تقسیم کر دو، حضرت کا تبرک ہے، یہ سب کو دے دو۔
کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر صحابی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا جو بھورے دسترخوان سے روٹی کے گر گئے، آپ رحمت للعالمین اٹھا اٹھا کر تناول فرما رہے تھے، کھا رہے تھے۔ پانی پینے میں سنت ہم سے چھوٹ گئی۔ 3 سانس میں پانی پیو، بیٹھ کر پانی پیو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 1 سانس میں پانی پیا یا کھڑے کھڑے پانی پیا اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرتے اس پانی۔ ہمارے یہاں تو اب اور ترقی ہو گئی کہ شادیوں میں ٹی پارٹیوں میں پیزا کیا کھانا بھی کھڑے ہو کے ہونے لگا ہے۔ اچھے اچھے حاجیوں کے یہاں، اچھے اچھے نمازیوں کے یہاں کبھی کوئی بھول بچھڑ کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں۔ اصل تو شادیوں میں نہیں، مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ۔ کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں، سانو کون پوچھتا ہے بابا؟ شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں، شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں، ذمہ دار تھوڑے ہیں، کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں۔ شادیوں کی دعوت مولویوں کو تو پوچھتا ہوں کیا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ کھڑے ہو کے ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی بہانا، اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی آگے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا، شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں اور لمبے پڑ جایا کریں گے کہ لوگوں میں ڈر رہے۔ ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے اور کیا کرنا ہے؟ نبی کی سنت کو مٹانے والوں تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں ہو، یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کی غلامی کر، میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر، اقتدا کر، تابع داری کر۔ ہر موڑ پہ تجھے اجر ملتا چلا جائے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں، خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا، اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا۔ ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ میاں چنو والے انتقال فرما گئے، دفن کر دیا۔ 11 ساڑھے 11 مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی، سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا، مولانا کی قبر گر گئی، نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے 11 مہینے کے بعد دیدار کیا۔ پیٹ تو کیا پھٹتا، لاش تو کیا کرتی، کھال تو کیا بگڑتی، خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی، اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی۔ کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے۔ مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، حضور کا دیدار کرنے والا، حضور کا جانبدار، حضور کا دیوانہ، حضور کا پروانہ، حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے، اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے، مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے، 3 سال ہے، حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو
قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید صحابی کی قبر نکلی. مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا. 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانثار صحابی کے بدن سے لکھا تھا اخبار نے کہ تازہ لہو بہ رہا تھا. اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا. خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1400 سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندھا دیا اور دیدار کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت درویشی قلندری بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے، نبی کی غلامی سے ملتی ہے. اسی کو اقبال بھی کہتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے، سوال بنتا ہے مومن کبھی کری سے نہیں. جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے، سمندری سے نہیں. اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں، خدا بند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری سے مقام بنا کرتے ہیں. اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی. اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال کرتے ہو. کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج، پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک، اقبال مارکیٹ. کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کا لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن، لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگے، 1000 دانوں کا قصبہ اتنا لمبا. دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا، میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے. لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہدن. ہر آنے والا کہے گا سید تبانا سید ہوں. اور اگر کیا تو ایک مسئلہ پوچھنا نہیں، ہمارے پاس 1000 روپیہ زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا جائز نہیں، اب آپ کو ہم کیا دیں؟ فوراً کہتے گا میں کتنے سید ہے پڑھاؤ، میں نہیں. تجربہ کر لینا. جب کوئی سید کا بال بن کے آئے گا لمبا کرتا دانا کا تسبہ ڈال کر ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی عسکری، دنیا ہی میں عسکری ڈال کر آئے جہنم کی، اسے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہو، چاہے وہ پرانا میرا تھی کہے گا میں سید تباہ. اللہ جانے کے لیے سید آ کہاں سے گئے. کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین، اور دنیا سیدوں سے بھر گئی. ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ سیکس ہوتے ہیں، خدا جانے کیا طریقہ کار ہے. بات چل رہی ہے، میں تجھے بتلا دوں سید کی 3 نشانی، سید کی 3 پہچان. مولانا محمود زکریا شیخ الحدیث سید تھا، مولانا حسین احمد مدنی سید تھا، عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا. سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا، سید سونا ہوگا. مسجد پر بیٹھے ہو بابو نبی کا خون ہو اور ہو جاؤ، نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو. سید سونا ہوگا، سید سخی ہوگا، سید سخی ہوگا. میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک بازار میں گیا تھا تجارت کے لیے، مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا. میری کمر پہ تھاپڑا دیا گیا، مجھے لگا لاؤ 5 روپے. میں نے کمر پہ تھاپڑا اس سے 2 روپے دیا، میں نے کہا 10 روپے.
لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم آپ کیسے مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑے دیا؟ میں نے کہا میں نے زور سے دیا اور کہتے ہو تو اور دوں اور تھاپڑا دے دوں گا؟ نہیں آپ بھی بلو منتا ہے تیرا تو میں نے کہا تھاپڑا بھی دکھتا ہے. کیا رنگ ہے کیا ڈھنگ ہے. اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہتے کوئی ضرورت مند مستحق آدمی پڑوس کا کہ بچوں کے پاس 3 دن سے آٹا نہیں ہے تو کہو گے دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا. جب تک کوئی فریب ٹھکی نہ مارے تم بھی آتے کی چٹکی دینے کو تیار نہیں. تو سید سونا ہوگا, سید سخی ہوگا, خود بھوکا رہے گا, دوسروں کو کھلائے گا. اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے ناممکن. سید سونا ہوگا, سید سخی ہوگا, سید سردار ہوگا, سید سردار ہوگا. 3 پہچان یاد رکھو اللہ پاک سے, نبی کے آل سے, نبی کے خاندان سے. یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں. یہ 2 جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا, لمبے کرتے والے, کٹریوں والے, اسی کو اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر, پہچان کر, کچھ شناخت کر. خدانی زبان چاہتے ہیں کوئی سمجھانا کر, کوئی جانا کر, پتا کسا کر کے کام کیا ہے. بڑی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے. کبھی کہتا خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے, خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے. کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. بادشاہ بھی مکر و فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا, پھر ہم ٹھکانا کہاں ملے گا. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی ہیں انہوں نے. کہتا ستاروں سے آگے چار بھی ہے ابھی عشق کے امتحان. سمجھا کرو بات کو. یوں ہی ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا, فلانی بیری کے درخت سے پتے میں کھاتے آئی, 70 بیماری آئی میرے اندر, ساری بچ گئی. درود شریف میں برکت نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے, اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے. اسحاق الحدیث کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کے کتنے دنوں کے ساتھ باقی ہے, آؤ ہم بھی اپنی زندگی کا محور بنائیں. قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو, درود شریف کی کثرت کیا کرو, استغفار کیا کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات اب اپنی جگہ بیٹھے رہے, 3 مرتبہ قل ھو اللہ شریف اور 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں. الہ العالمین, جو ہم نے تیرا کلام پڑھا ہے, تیرے محبوب کے صدقے میں اس کلام پاک کا ثواب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں. پروردگار عالم, انہوں نے جو علمی حدیث کی خدمت کی ہے, ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اولیاء کرام کی وفات قیامت کی گھنٹی ہے, قیامت کی گھنٹی ہے. تو ان اللہ والوں کا جانا, رخصت ہونا ہمارے لیے اچھا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کی غلامی نصیب فرمائے, اور ان حضرات نے جو علمی اخلاقی قلمی خدمتیں انجام دی ہے, ہمیں بھی ان سے مالا مال فرمائے اور ساری جماعت کو فیض یاب فرمائے. اور پروردگار عالم ہمیں بھی وہ عشق نبی نصیب فرما جو شیخ الحدیث کو تھا. یا اللہ ہمیں بھی حضور کی سنتوں کی تابعداری نصیب فرما جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کو تھی. یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی وہی محبت عطا فرما جو حضرت شیخ الحدیث کو مدینے باپ سے پیار تھا. اور کئی دوستوں نے کہا بیمار ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے.
ایک بچی ہے نجمہ، اس کا بچہ آج ہی آگ میں گر گیا، کافی سارا جل گیا، اللہ پاک بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور اجل ہے ہماری یہاں حاجی دین امن کی لڑکی، کئی دنوں سے تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے۔ یا اللہ سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ اور ہمارے قاری عبدالاول صاحب کے والد عبد الواحد بیگ صاحب حضرت لاہوری مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی 18 سال خدمت کی، 18 برس، کتنا ولی، کتنا نیک آدمی، دیواروں پہ لکھتے ہیں وہ ہمیشہ قرآنی آیتوں کا ترجمہ، انصاف کرو، عدل کرو، رشوت نہ لو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو۔ ہماری ملتان کی گورنمنٹ، کیونکہ یہ بڑی نیک بندوں کی گورنمنٹ ہے، بہت ہی اللہ والے اکٹھے ہو گئے ملتان میں، انہوں نے پکڑ کر بدبختوں نے اس اللہ والے کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا ہے۔ اللہ پاک اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے، اور جن افسروں نے یہ لعنتی کام کیا ہے اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے۔ قرآن نہیں سن سکتے، قرآن کا ترجمہ نہیں سن سکتے، مصطفیٰ کریم کی حدیث نہیں سن سکتے، اور تم یہودیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، عیسائیوں کو یہاں لانا چاہتے ہو، مرزائیوں کی ایجنٹی کرتے ہو۔ ان ایسے افسروں کا مرزائیوں کو پھیلانے کا پروگرام ہے، یہودیوں کے مشن کو پھیلانے کا پروگرام ہے، جو قرآن اور حدیث سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ والے نے دیواروں پہ، اخبار میں فوٹو آیا اس عبارت کا، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، ظلم نہ کرو، نماز قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اس پہ پکڑا ہے۔ رشوت خوروں کو تم نہیں پکڑتے، قاتلوں کو نہیں پکڑتے، ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتے، ظالموں کے جتنے رات دن صرف کم تولنے والوں کو نہیں پکڑتے۔ ایسی دوائیاں ایجنسیاں بنا رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بالکل ملاوٹ والی دوائیاں، وہاں ان افسروں کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہیں، ان کے قلم ٹوٹ جاتے ہیں، کہ وہاں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک تم چلو اس کی بات نہ مانو، مگر اسے پکڑ کے جیل میں نہ پھینکو کہ تو قرآن کیا ہے تو کا ترجمہ کیوں لکھتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرو خدا ایسے ظالموں کو ذلیل کرے، اور اس لکھنے والے کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور وہ اتنا پکا ہے، وہ ایوب سے نہ دبا، وہ یحییٰ سے نہ دبا، وہ بدو سے نہ دبا، تمہارے باپ سے بھی نہیں ڈرے گا۔ وہ اس کی ہڈیاں تو تھوڑی سی، وہ بڑا پکا آدمی ہے، تم اسے جانتے نہیں ہو، وہ لاہور ہی کا رنگا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان کی بھی غیب سے امداد فرمائے، اور ہر ظالم کے ظلم سے سب کو بچائے، ہر شریر کی شرارت سے بچا۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ میری اماں بیمار ہے، اللہ پاک اس کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما۔